السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ملالہ یوسفزئی ہماری مسلمان بہن ہے، اور ان کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ کہیں پہ ان کا یہ فرمانا ہے کہ جو عورتیں ہمارے معاشرے میں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی ہیں وہ اپنے مردوں کی دبائی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسری پوسٹ یہ کہ آخر نکاح کیوں ضروری ہے؟ جب انسان ایک ساتھ ایسے ریلیشن شپ میں رہ سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، تو آخر نکاح کیوں ضروری ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو ان کی پہلی بات کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں خود ایک مسلمان عورت ہوں، مسلمان بہن ہوں، مسلمان بیٹی ہوں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں 7 کلاس سے پردہ کرتی ہوں۔ مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میرے باپ نے کبھی مجھے یہ بات کی ہو، مجھے انہوں نے یہ نصیحت فرمائی ہو کہ بیٹا آپ نے پردہ کرنا ہے۔ حکم ربی ہے نا، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے تو نہیں مجھے بتایا، کیوں انہیں نہیں ضرورت پڑی؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے دیکھی نا، ایک قیمتی چیز ہے، ایک عورت قیمتی چیز ہے، اور عورت کا مطلب ہے چھپنے کی چیز۔ تو مجھے خود سے ہی پتہ تھا الحمدللہ کہ مجھے پردہ کرنا ہے۔ میری والدہ کرتی تھیں تو مجھے اس چیز سے پتہ تھا کہ اگر میری والدہ کرتی ہیں تو ماں باپ خدا کا دوسرا روپ ہے، تو اگر اللہ پاک نے میری ماں کو یہ توفیق دی، اگر میری ماں پردہ کرتی تھی تو مجھے لگا کہ یہ مجھ پر بھی فرض ہے، مجھے لگا یہ مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے میں ملالہ بہن کا یہ یہ پوائنٹ دیکھ کر بہت زیادہ حیرت انگیز ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ پہلی جو بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی مرد کا دباؤ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، اللہ پاک نے انہیں انسان پیدا کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ پاک کی بات جھٹلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھٹلائیں، اور ہم قرآن پاک کو جھٹلائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا ایک قرآن ہے، ہمارا ایک نبی ہے، تو ہم یہ بات نہیں جھٹلا سکتے۔ اور اگر ہمیں کوئی دباتا بھی ہے، فرض کر لیں اگر ہمیں کوئی دباتا بھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ توفیق نہیں ہے اور آپ سر پر دوپٹہ لے سکے، میرا یہ ماننا ہے۔ ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہونے کے متعلق میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب تک اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی، جب تک آپ نے نہیں چاہا، تو آپ کو اللہ پاک نے توفیق نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ اور جو انہوں نے دوسری بات کی، جو ان کا دوسری بات ہے، ان کا بیان ہے نکاح آخر کیوں ضروری ہے؟ جب انسان ایسے ریلیشن میں رہ سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، تو آخر نکاح پر دستخط کیوں ضروری ہیں؟ تو میری بہت سی بہنوں نے ان کو بھی سنا، بہت سی بہنیں انہیں بھی اپریشیٹ کر رہی ہوں گی، اور بہت سی بہنیں ہمیں بھی سن کر اپریشیٹ کرتی ہوں گی کہ ہاں یہ بات آیا درست ہے۔ تو ملالہ بہن یوسفزئی کہ بے نکاحی عورت جو ہوتی ہے نا، وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان ہے نا، انسان اور مسلمان عورتیں وہ نکاح میں رہتی ہیں، بغیر نکاح کے جانور رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مسلمان بہنیں ہیں، ہم مسلمان بیٹیاں ہیں، تو الحمدللہ ہم نکاح کو ترجیح دیتی ہیں، ہم زنا کو بالکل ترجیح نہیں دیتی، اور ایسا نہیں ممکن، اور جانور بچے پیدا کرتے ہیں بغیر نکاح کے، وہ بچے پیدا کرتے ہیں، جانور زنا کرتا ہوگا، انسان کبھی زنا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور جو بے نکاحی عورت ہوتی ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کا آغاز قرآن حدیث سے کرتے ہیں کہ تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو، کسی کو کوئی ایسی بات مائنڈ میں نہ ہو کہ نہیں ایسی بات یہاں پہ نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو حدیث ہے کہ ابن ماجہ ابواب النکاح حدیث نمبر 1859، باپ دیندار عورت سے نکاح کرنا
ٹھیک ہے، راوی میں بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا حسن آپ کو تباہ کر دے۔ ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ عورتوں سے ان کے دین کی وجہ سے نکاح کیجئے، ان کے دین کی وجہ سے نکاح کیجئے۔ کالی بدصورت دیندار لونڈی خوبصورت بے دین عورت سے بہتر ہے۔ آگے کیا آپ کو سمجھ؟ قرآن نے ہمیں حکم دیا، اللہ پاک نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، بہت جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، بہت جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں پہ جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، جہاں پہ ثواب کا ذکر ہے وہاں گناہ کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے نکاح کا ذکر کیا وہاں طلاق کا ذکر کیا۔ تو اللہ پاک نے اگر نکاح کو اہمیت نہ دینی ہوتی تو اللہ پاک وہاں پر یہی فرما سکتے تھے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت میں نکاح اسی طرح ہو جاتا تھا، لڑکے لڑکی کے ماننے پہ نکاح ہو جاتا تھا، لیکن پھر زنا کا جیسے ہی رجحان بڑھتا چلا گیا تو کیا ہوا؟ گواہوں کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح جب گواہوں کا ہونا ضروری کیا گیا، کیونکہ گناہوں کا ایک طرح سے میں اس کو رواج کہہ لوں کہ وہ رواج بڑھتا چلا گیا معاشرے میں، پھر اللہ پاک نے کیا کی؟ دستخط کرنے کا۔ دستخط قانونی طور پہ میں کہتی ہوں دنیاوی طور پہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو قرآن اور قسمیں اٹھا کر مکر جاتے ہیں، کم از کم وہ ایک نکاح نامہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے نا، ایک بچی کے پاس، ایک بچے کے پاس۔ میں نہیں کہتی کہ معاشرے میں ایک لڑکی ہی مظلوم ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں، تو کم از کم ان کے پاس یہ ہتھیار تو ہوتا ہے نا، ان کے پاس ایک ثبوت تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے، اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، تو بے نکاحی عورت کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے بہن۔ اس پہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی کی، لیکن میں نے اس پوسٹ سے بہت کچھ سیکھا بھی، کہ میدان میں بہت سے نوجوان پتنگ اڑا رہے تھے، پورا آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا تھا، رنگ برنگی، چھوٹی بڑی، چاند تارے والی، دم دار اور بہت زیادہ اور بھی کئی طرح کی ماہر پتنگ بازوں کی اونچی اڑان تھی، اور نوسکھیا تھوڑی بلندی پر اڑا رہے تھے۔ ہر ایک کی پتنگ ایک ڈور کے ذریعے اس کے ہاتھ میں تھی، اس طرح وہ ایسے ادھر ادھر نچا رہا تھا اور اوپر نیچے کر رہا تھا۔ جتنے اڑانے والے تھے ان سے زیادہ تماشا دیکھنے والے، اتنے میں ایک پتنگ کٹ کر گر گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ تمام تماشائی اس کے پیچھے لگ گئے، پتنگ نیچے آتی گئی، یہاں تک جب وہ بالکل قریب آ گئی تو سب اس کی طرف لپکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پتنگ کے یہ تھڑے اڑ گئے، وہ پتنگ ریزہ ہو گئی۔ بے نکاحی عورت کا حال بھی کٹی پتنگ جیسا ہوتا ہے میری بہنوں، جب تک وہ نکاح کی ڈور سے بندھی ہوئی ہوتی ہے نا، دوسروں کے تصرف سے محفوظ رہتی ہے، شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن نکاح کی ڈور ٹوٹتے ہی دوسروں سے اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں اور اسے اپنے قبضے اور تصرف میں لینے کی ہر سوچنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، وہ کئی طرح کے حربے سوچتے ہیں، اس کو کیسے اپنایا جائے۔ وہ ان کی سب سے پہلی سیڑھی نامحرم جب عورت کی تعریف کرتا ہے اور وہ اس پر رخصاتی ہے، وہ اپنے پہلا حملہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے عورت پر۔ تو کائنڈلی میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ بہت پیاری ہیں، اس بات پہ یقین رکھیں، اللہ پاک کی تخلیق ہیں آپ، تو بلا شبہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بالکل بھی مردوں کی باتوں میں مت آیا کریں۔ ہاں، آپ کے بھائی آپ کی تعریف کریں، آپ اس پہ تکبر بھی کریں، اگر کریں تو میں کہتی ہوں کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اگر آپ کا بھائی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے نا۔ آپ کا محرم جب کہ آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جب آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں ہر عورت کو خوشی ہونی چاہیے، اور اس پر ہوتی بھی ہے الحمدللہ۔ کہ سنا ہے کہ پڑوسی ملک کی ایک دوشیزہ نے
جو مختلف اسباب سے شہرت کے دوش پر اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ اسے نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا ہے، تو وہ کون ہے؟ ہماری اپنی بہن ملالہ یوسفزئی۔ نکاح کے سلسلے میں ایک بڑی نامعقول بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح نامے پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف پارٹنر بن کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ نسل انسانی کے تسلسل کے لیے مرد اور عورت کا جنسی تعلق ضروری ہے۔ یہ تعلق اگر قانون کے دائرے میں اور معاہدہ کے ذریعے ہو تو اسے نکاح کہا جاتا ہے، اور اگر یوں ہی ہو تو اسے لیوز ان ریلیشن شپ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ دنیا کے پیش نظر، ٹھیک ہے، دنیا کے بیشتر سماجوں نے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے، جبکہ ادھر کچھ عرصے سے عالمی سطح پر لیو ان ریلیشن شپ کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذکورہ دوشیزہ کا یہ بیان اسی عالمی ایجنڈا کا حصہ ہے۔ مرد اور عورت کا جنسی تعلق قائم کرنا یا تو وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا یا اولاد کے حصول کے لیے ہوگا۔ پہلی صورت میں یہ سماج اور تمدن سے بغاوت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مرد اور ہر عورت آزاد ہے، وہ جس طرح چاہیں اپنی جنسی خواہش پوری کر سکیں۔ جو مرد اور عورت محض لذت کوشی کے لیے جنس تعلق قائم کرتے ہیں، وہ انسانی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، سماج کو دھوکہ دیتے ہیں اور تمدن کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ اگر اس کی کھلی چھوٹ ہوتی تو روئے زمین پر انسانی آبادی کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر جنسی تعلق اولاد کے حصول کے لیے ہو تو وہ عورت بہت بڑی ہے اور بے وقوف ہے، وہ بہت بڑی بے وقوف ہے جو مرد کو اپنی ذات سے لذت حاصل کرنے دے، پھر اس کے بعد کے تمام مراحل تنہا برداشت کرے۔ مرد کا اسے کوئی تعلق نہ ہو، دوران حمل اسے کوئی پریشانی ہو تو اسے تنہا جھیلے، معاش کے ذرائع خود تلاش کرے، وضع حمل کی تکلیف میں اسے کوئی سہارا دینے والا نہ ہو اور پیدائش کے بعد بچے کی پرورش خود کرے، مرد کی اسے کچھ مدد حاصل نہ ہو۔ تو بہن، نکاح میں بہت تحفظ ہے۔ آپ کا جب نکاح ہوتا ہے، جب آپ کی کہیں پہ بات ہو جاتی ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کے ہونے والے شوہر کو آپ سے شادی کی فکر ہوتی ہے، شادی کے بعد، ٹھیک ہے، شادی کے بعد آپ سے اولاد پیدا کرنے کی فکر ہوتی ہے، آپ کا خیال رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر سسرال میں آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرتا ہے، آپ کے شوہر کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کے میکے میں آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کا باپ، کوئی رشتہ ایسا ہے جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یقین کریں آپ کے شوہر کو آپ کی فکر ہوتی ہے، ہر طرح سے شوہر کو آپ کی فکر ہوتی ہے۔ آپ جب حاملہ ہو جاتی ہیں تب شوہر کو آپ کی فکر ہوتی ہے، وہ اگر کہیں باہر ہے، آپ گھر ہیں، تب اس کو آپ کی فکر ہوتی ہے، آپ کہیں ہاسپٹل میں ہیں اور وہ کہیں باہر ہیں، وہ ایک وارڈ سے صرف باہر ہیں، تب ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے، جب آپ بچے کو جنم لیتی ہیں تب ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے، ان کو آپ کے بچے کی فکر ہوتی ہے، آپ کی فکر ہوتی ہے، آپ نے آیا ٹھیک سے ان کا خیال رکھا نہیں رکھا، آپ رکھ پائیں نہیں رکھ پائیں، تب ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے۔ اس طرح سے مرد کی ہر محبت کا ایک ایک ذرا عورت پر نثار ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ان کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ آپ ایک کٹی پتنگ نہیں ہوتی، آپ کا مرد آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ اسلام خاندان کی تشکیل کے لیے نکاح کو لازم قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک زوجین کا جنسی تعلق ناپائیدار تعلق نہیں ہوتا، وہ اسے بہت زیادہ استحکام بخشتا ہے۔ مردوں یعنی شوہروں کو عورتوں یعنی بیویوں کا قوام بنایا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 ہے۔ قوام کے معنی ہے محافظ۔ سوچ رہی ہوں گی آپ قوام کیا ہوتا ہے؟ قوام کے معنی ہوتے ہیں محافظ، نگران، ضروریات زندگی فراہم کرنے والا۔ مسلمان شوہر اپنی بیوی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہتا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں نا، وہ آپ سے شادی کرنے تک، آپ کو خود سے الگ نہ کرنے تک، وہ آپ کی ایک ایک ٹینشن سے
غافل نہیں ہوتا، مسلمان شوہر اپنی بیوی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہتا، بلکہ نکاح کے بعد آئندہ زندگی کے ہر لمحے میں اسے تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کی چھوٹی بڑی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اسی کی سرپرستی میں عورت فکر معاش سے بے پرواہ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سے ہمارے مرد ایسے ہیں جو کہ اپنی بیویوں کو اکثر جاب نہیں کرنے دیتے، میں کہتی ہوں لیکن کر لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ عورت اگر ڈاکٹر ہے، ہم اب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہماری پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ میں ایک عورت ذات ہوں، میں جب ہاسپٹل میں جاتی ہوں، میں کسی بہن کے ساتھ جاتی ہوں، کسی دوست کے ساتھ میں جاتی ہوں، مجھے کوئی لے کر جاتا ہے، میں خود ماشاءاللہ ایک شرعی پردہ کرتی ہوں، تو میری سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ، جب میں بیمار ہوتی ہوں میری دل میں پہلے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ ہاں بھئی، اگر لیڈی ڈاکٹر آپ معاشرے میں نہیں جنیں گے تو میں کون سی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی؟ اس لیے عورتیں اگر اس طرح کے شعبے چنتی ہیں، اگر ہماری استاذہ ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہم ماشاءاللہ درس نظامی کی طالبات ہوں، میں تو طالبہ ہوں، تو میری ٹیچرز فیمیلز ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ ارے معاشرے میں آپ فیمیل میں اچھی عورتیں پیدا کریں، آپ معاشرے میں پڑھی لکھی عورتیں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو گھر بٹھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی ہر ضروریات زندگی پر پورا اترتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی سرپرستی میں عورت فکر معاش سے بے پرواہ ہوتی ہے اور شوہر پر اس کی اور بچوں کی کفالت لازم ہوتی ہے۔ شوہر عورت کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر باپ ہے تو وہ بیٹی کا باڈی گارڈ ہے۔ مسلمان جو مرد ہے نا، اگر وہ باپ کے روپ میں ہے تو وہ بیٹی کا باڈی گارڈ ہے، اگر وہ بھائی کے روپ میں ہے تو وہ بہن کا باڈی گارڈ ہے، اگر وہ شوہر کے روپ میں ہے تو اپنی بیوی کا باڈی گارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسے سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، آج کل سیکیورٹی کے نام پر بہت سے خرچ کیے جاتے ہیں، بہت سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ گارڈ بھاری فیس لے کر صاف اپنے فرض نبھاتا ہے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں وہ دغا باز ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، باپ، بھائی اور شوہر، بیٹے، تو آپ یقین کریں وہ ان میں کہیں پہ ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ بالکل خالص اور پیور باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ جس کو سیکیورٹی دیتے ہیں اس سے محبت نہیں کرنے لگتے ہیں۔ جیسے اب ہمارا گارڈ ہے، وہ فیس بھی لیتا ہے، وہ سیکیورٹی بھی دیتا ہے، تو اس سے مطلب محبت نہیں کرنے لگتا، وہ اپنے کام کو بخوبی نہیں نبھا رہا ہوتا۔ لیکن اسلام عورت کو شوہر کی شکل میں مفت سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، ایسا باڈی گارڈ فراہم کرتا ہے جو صرف اس کی سیکیورٹی کے فرائض نہیں ادا کرتا بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ کتنی بے وقوف ہیں وہ عورتیں جو نکاح کے ادارہ کے خلاف بولتی ہیں، کتنی بے وقوف ہے نا، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے مقابلے میں صرف پارٹنر بن کر زندگی گزارنے کی وکالت کرتی ہیں۔ کتنی بے وقوف ہوتی ہیں نا وہ عورتیں۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی ملالہ پیدا نہ کرے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے میں رابعہ بصری، دور حاضر میں بھی رابعہ بصری جیسی بچیاں پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اسی طرح کتنی نادان ہیں وہ عورتیں جو نکاح ہو جانے کے بعد معمولی باتوں پر شوہروں سے روٹھ جاتی ہیں، ان سے الگ تھلگ رہنے لگتی ہیں اور تنازع اتنا بڑھا لیتی ہیں کہ بالآخر بات علیحدگی، طلاق یا خلا تک جا پہنچتی ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ نکاح ایک سائباں ہے جس میں عورت کو سکون ملتا ہے، ایک سیکیورٹی ملتی ہے جس سے اسے تحفظ حاصل ہوتا ہے، ایک سرپرستی ملتی ہے جس میں رہ کر وہ اطمینان اور سکون سے نسل انسانی کی پرورش کا کام انجام دیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے معاشرے میں اللہ پاک ایسی ہی بیٹیاں پیدا کریں، اللہ پاک ایسے ہی مطلب دنیا کی مطلب صرف تو اللہ کے رنگ میں رنگنے والی ہماری بچیاں ہوں۔ اللہ پاک ہماری ایک کاوش قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ چھوٹا سا کلپ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچا ہوگا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ مطلب جب میں اپنے معاشرے میں کسی اپنی مسلمان بہن کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنتی ہوں، آپ یقین کریں میرا چیخ چیخ کر رونے کو دل کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں،
آخر ایسا کیوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو مجھے اللہ پاک سب بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی کاوشیں جو ہوتی ہیں دین کے حق میں، ہم گھر بیٹھ کر ہی بول رہے ہوتے ہیں لیکن بول تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف بھڑکتے ہیں، بولتے ہیں، ہم اس کے خلاف بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اجر دیتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت ہے، تو اللہ پاک اگر کوئی زنا سے ہٹ کر نکاح کو ترجیح دے گا تو سوچے نا اللہ پاک کتنی برکتوں سے انہیں نوازے گا، کتنی رحمتوں سے اللہ پاک ان کو نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔